الحمدللہ ہو رہا ہے جی. 25-30 صفحے آج بھی تقریباً الحمدللہ لکھے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف باللہ حضرت اقدس مرشدنا و مولانا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوضہم کا یہ کلام معرفت محبت آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. کتاب فیضان محبت سے. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی نہیں ہے اور جس نے اللہ کی محبت کا غم نہیں اٹھایا حرام لذتوں کا خون کر کے اور حرام آرزو اور تمنا اور خواہشات کو اللہ کے حکم پر فدا اور قربان کر کے اس نے اپنے سینے میں اللہ کا غم نہیں، اس کے سینے میں اللہ کا غم نہیں ہے اور اللہ کی محبت نہیں ہے، تو خواہ اس کے پاس مزے اور لذتوں کے کتنے ہی اسباب موجود ہو، لیکن میرے دوستو اس کو زندگی کا حقیقی مزہ اور لطف حاصل نہیں.
اس دنیا میں بھی حاصل نہیں اور آخرت میں بھی اس کو مزہ نہیں آئے گا، اور اس کے لیے تلخ، یہ زندگی بھی تلخ کر دی جاتی ہے اور آخرت کی زندگی تو تلخ تر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ مدعا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن و حدیث میں بھری ہوئی ہے کہ جو اللہ کو راضی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو، اس زندگی کو بھی پرسکون بنا دیتے ہیں۔ یعنی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر والے بھی، میرے دوست و احباب بھی، میرا کاروباری رشتہ تعلق والے بھی جو ہیں سب میری عزت کرنے لگے، احترام کرنے لگے۔ اور راز اس میں یہ ہے کہ دوستو سارے احوال اور سب کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اس کی خلوتیں جلوتیں محض اپنے مولا کو سامنے رکھ کر گزرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ جلوتوں میں تو بہت اچھا، اس کی تقریریں تو بہت اچھی، اس کا ظاہری حال تو بہت اچھا، لیکن خلوتیں انتہائی خراب اور گندگیوں کے اندر لگا ہوا ہے خلوتوں میں، پھر میرے دوستو یہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو لوگ ظاہری طور پر بہت اچھی تقریریں بیانات کرتے ہوں لیکن اللہ کو راضی کرنے والے اور اپنے سینے میں اللہ کی محبت رکھنے والے، آہوزاری کرنے والے اور خلوتوں کو پاک و صاف رکھنے والے نہ ہو تو ظاہری طور پر ان کی کچھ دنوں عزت ہو سکتی ہے لیکن حقیقی عزت انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں اور اس کو پسند کر لیتے ہیں اور اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت جبرائیل کو پکارتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں، میں نے فلاں بندے سے محبت کی، اس کو اپنا محبوب بنایا، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت شروع کرو، اور حکم دیتے ہیں کہ جتنے آسمان کے فرشتے ہیں ان سب کو بتا دو کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تو وہ آسمان کے فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوستو اس کے لیے محبت اہل زمین کے دلوں میں، زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص تقریر بہت اچھی کرے، ذکر اللہ خوب کرتا ہو، لیکن لوگوں کے قرضے اس کے اوپر سوار، ان کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں، جس کی چاہی زمین دبائی، جس کا چاہا پلاٹ دبایا، جس کے مکان کا چاہا کرایہ ادا نہ کیا، جس سے چاہا مال خریدا اور اس کے پیسے ادا نہ کیے، تو چاہے اس کی ظاہر میں بہت اچھے معاملات ہوں میرے دوستو، لیکن جب اندر سے اس کا یہ حال ہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہ محبوب ہو سکتا نہ لوگوں کے دلوں میں محبت۔ پھر چاروں طرف سے حالات، مسائل، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی کاروبار والوں کی طرف سے، کبھی دوستوں کی طرف سے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا وہ دل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اللہ کو محبوب ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل اللہ کی محبت جب سینے میں موجود ہوگی اور بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور حرام خواہشات اور لذتوں کو چھوڑ دے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں جینے کا کیا مزہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اسے محبوب بنا دیں گے۔ روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب بندہ غلط سلط کاموں میں لگے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مبغوض اور ناپسندیدہ قرار دے دیا جائے گا تو پھر اللہ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی کرو، تو حضرت جبرائیل ناپسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم دے دو وہ بھی اس کو ناپسند کریں، یہاں تک کہ یوضع له البغضاء فی اہل الارض، جو بغض اور نفرت ہے زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اہل اللہ کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا، کوئی ان کا چرچا نہیں کیا جاتا، مگر کتنے ہی لوگ کہ جنہوں نے ان کو دیکھا نہ ہو وہ بھی متاثر ہو کے دنیا بھر سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے قبضے میں جو قلوب ہے تو اللہ تعالیٰ نے قلوب کا رخ ادھر پھیر دیا ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ کو راضی کر لے میرے بھائیوں تو جینے کا بس کیا پوچھتے ہو، اسے ایسا لطف اور مزہ آتا ہے، وہی کسٹمر، وہی خریدار، وہی بزنس مین پارٹنر اور آپ کا ساتھی کل تک آپ کی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن جب آپ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئے، اللہ کو راضی کر لیا، سارے غلط کاروباری طور طریقے سب چھوڑ دیے، آپ کی تجارت شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، دین اور دیانت اور امانت کے مطابق
تو آپ دیکھیں گے کہ انہی کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی. وہ دوسروں سے ملتے ہیں تو بڑی بے اکرامی سے، اور جب آپ سے ملتے ہیں تو اکرام و عزت کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے جب انسان اللہ کو راضی کر لے اور اللہ سے محبت اس کے دل میں آ جائے تو دونوں جہان کا لطف اسے حاصل ہوتا ہے. اور حضرت والا کی یہ تعبیر ہے دونوں جہان کا لطف اور مزہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں اور اضافہ کر کے کہوں دونوں جہان سے زیادہ مزہ اس کو حاصل ہوتا ہے، زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے. یہ بھی حضرت ہی کی تعلیمات ہے دوسرے باز میں. تو یہ بجا نہیں ہے، یہ بیجا نہیں بلکہ بجا ہے. کیسے میرے دوستو؟ دو جہان کا مزہ یہ تو مخلوق ہے، اور دونوں جہان مخلوق ہے، اور جنت کی حوریں جنت کی نعمتیں مخلوق ہے، اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ساری مخلوق. ایئر کنڈیشن میں ملنے والا آرام، بہترین قسم کی مٹھائیاں کھانے، لذت و فرحت بخشنے والے طرح طرح کے جوس اور سویٹ اور چاکلیٹ وغیرہ جو بھی ملتی ہے ساری مخلوق ہے. لیکن جب بندہ اپنی حرام خواہشات کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اللہ مل جاتے ہیں. اور جب اللہ مل جاتے ہیں تو اللہ کے قرب میں وہ حلاوت و مٹھاس اور مزہ ہے کہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں، اور آگے بڑھ کے کہیے کہ آخرت کی بھی نعمتوں میں وہ مزہ نہیں ہوگا. اسی لیے جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو وہ ساری نعمتوں کو فراموش کر دیں گے اور بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد کوئی چیز انہیں اچھی نہیں لگے گی میرے دوستو. اس لیے حضرت والا دامت برکاتہم نے مضمون جگہ جگہ بیان فرمایا، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ مولانا رومی نے ایک مرتبہ یہ کہا، اے لوگو میں تم سے یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا کرو، اور اگر پھر تمہیں وہ لذت اور مزہ حاصل نہ ہوا کہ تمہیں یہ زندگی تلخ اور کڑوی لگنے لگی جو تمہاری ماضی میں گزری تھی، تم میرا ہی جوتا لا کر میرے سر پر بجانا، لیکن اس کا تجربہ کر کے اور اس کو ذرا آزما کے دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ اس زندگی میں کیا مزہ ہے، اور اللہ سے بے تعلقی والی زندگی کیسی بیکار ہے، بے اطمینانی والی ہے، پھیکی پھیکی ہے، کوئی سرور، کوئی لذت، کوئی اطمینان اس میں حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا قرب کائنات کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے. جب اللہ مل جاتے ہیں تو گویا ہر وقت انسان جنت کے مزے لیتا رہتا ہے. اس لیے حضرت والا نے روح کی بیماریاں ان کا علاج میں جو وہ ایک نظم ہے اس میں بات ارشاد فرمائی کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اور دلیل اس کی آگے ارشاد فرمائی کیوں؟ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، جو اللہ خود خالق ہے ان ساری حسیناؤں کا اور ان ساری چیزوں کا، اگر ہمیں وہ اللہ مل جائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ فلسفے سے اور منطقی دلائل سے سمجھانے کا نہیں بلکہ یہ پا کے دیکھنے کا ہے. اللہ کے قریب لگ کر میرے دوستو یہ مزہ چکھ کے دیکھنے کا ہے کہ واقعی کیا مزہ ہے اللہ کے قرب میں. یہ اولیاء اللہ ایسے ہی تقریریں کرتے رہتے ہیں اللہ کا قرب. ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی بہت سے حالات گھیرے رہتے ہیں، اور کبھی بیماری ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی مالی تنگیاں ہیں، ان کو بھی آتی ہیں. تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو پا لیا تو سارے مزے حاصل ہو گئے. ہاں ان کو آتی تو ہے میرے دوستو، لیکن کسی بھی اللہ کے سچے کامل ولی کے اوپر چاہے کیسی ہی بڑی سے بڑی حالت آ جائے اس کے دل کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ وہ اوپر سے ہو کے گزر جاتی ہے، بلکہ ان کو مزید اللہ کا قرب دلاتی ہے. حضرت والا کا شعر ہے، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. میں نے یہاں خانقاہ میں سنا جب حضرت والا کو یہ بیماری لاحق ہوئی تو بعض عاملوں نے یہ ایک درخواست کی
کہ حضرت اگر آپ ہمیں یہ خدمت سونپ دیں، ہم اپنی عملیات کے ذریعے سے یہ علاج اس کا فالج وغیرہ کا کر لیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی پڑے پڑے اللہ کا اتنا قرب مل گیا کہ جہاں دیکھو اطراف عالم میں لوگوں کو بشارتیں سنائی جا رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لا رہے ہیں، کہیں فرماتے ہیں میرے اختر، کہیں فرماتے ہیں میرے بیٹے اختر، اور لوگ جوق در جوق چلے آ رہے ہیں اور بشارتیں سنا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے بستر پر پڑے پڑے حاصل ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، جب مجھ پہ اور آپ پہ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے جیسے بھی ہو، ارے کوئی عامل ہو یا جوگی ہو یا جادوگر ہو، کوئی بھی ہو، کسی طرح پریشانی دور ہونی چاہیے، چلو کسی طرح دور ہو۔ مگر حضرت والا نے فرمایا مجھے اس عملیات کے فن سے مناسبت نہیں ہے، میں 2 رکعت پڑھ کے اپنے اللہ سے درخواست کرتا رہوں گا، اللہ کی منشا ہو یہ بیماری دور ہو جائے گی، نہیں تو میں اسی پر راضی اور خوش ہوں۔ اللہ والوں کی شان تمام کی میں عرض کر رہا ہوں، قدر مشترک یہ سارے اولیاء اللہ کی غذا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ایسے ہی راضی ہوتے ہیں جیسے عیش و عشرت کا فیصلہ ہو۔ اگر کوئی قضاء و قدر ان کے حق میں بیماری ہے، کوئی اور مالی تنگی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، دل کے سر کے اوپر کو ہو کے گزر جاتی ہے، دل متاثر نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت ایک جملے میں مسائل حل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناموافق اور ناگوار حالت پیش آئے تو بندے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں، اللہ نے محبت کا رشتہ مجھ سے قائم کر لیا، لگا دیا ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے عاشقو، اے میرے محبت رکھنے والو، اے مجھ سے تعلق کا دعویٰ کرنے والو، جب اللہ نے یہ رشتہ محبت لگایا تو بھلا محبوب اور بھلا محبت رکھنے والا اپنے محبوب کو کوئی ایسی چیز دیا کرتا ہے جو اس کے لیے پریشان کن ہو، جو اس کے لیے نتیجہ کار، مضر اور نقصان دہ ہو؟ کبھی نہیں۔ تو مجدد تھانوی فرماتے ہیں یہ سوچ لو کہ جہاں سے یہ چیز آ رہی ہے وہ میرا اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ جب حاکم ہے تو مجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں، مجھے یہ سوچنے کی گنجائش نہیں میں ہی ملا تھا، میرے ہی جوان بیٹے کو اٹھا لیا۔ ایسے جملے لوگ نکال دیتے ہیں زبان سے۔ کیا بات میرے ہی ساتھ یہ پیش آ رہا ہے؟ بھائیو، جب ہم اللہ کے ہیں اور سر سے پیر تک ہمارے سارے اعضاء اللہ ہی کے ہیں، میں کسی کی عیادت کے لیے ایک جگہ گیا، اس کا ہاتھ بیچارے کا، اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا، ایمان والا تھا، میں جب عیادت کرنے لگا تو مجھ سے کہا آپ مجھے تسلی دیتے ہیں؟ میں تو بہت خوش ہوں کہ میرا ایک حصہ خدا نے قبول فرمایا، میں تو منتظر ہوں کہ باقی حصے میرے کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اللہ حاکم ہے، ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں، اور اللہ حکیم بھی ہے۔ ضرور اس اللہ کے فیصلے میں اللہ کی کوئی ایسی حکمت ہے جس میں بندے کا فائدہ ہے، بندے کا فائدہ۔ اللہ تعالی ہم پر کوئی حالت ڈال کر خود نفع اٹھانے سے پاک ہیں، اللہ انتفاع باحد سے پاک ہیں۔ جب بات یہ ہے، مجدد تھانوی نے 4 احتمال نکالے۔ جب اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کوئی حالت ڈالی، سر میں درد ہو گیا، جی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی بیماری اچانک لاحق ہو گئی، کوئی مالی نقصان ہو گیا، یا تو یہ کہیے اللہ تعالیٰ 100% نفع اٹھانا چاہتے ہیں، یہ محال ہے کیونکہ اللہ صمد ہے، صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، وہ ذات جو ہر ایک سے بے نیاز اور ہر ایک اس کا محتاج۔ یا یہ کہو کہ اس میں نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ حکیم ہے، لغو کام نہیں کر سکتا جو حکیم ہوتا ہے، بیکار کام کر دے ایسے ہی۔ یا یہ کہیے کہ 50-50 ہے، 50 اللہ کا اور 50% بندے کا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ 50 کیا 5 کیا 0 درجے بھی نفع اٹھانے سے اللہ پاک ہے۔ لہذا نتیجہ یہی نکل کے سامنے آیا
اپنے مومن بندے پر جو اللہ کی طرف سے حالت آئی ہے میرے دوستو، اسی میں اس کی کوئی خیر چھپی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمیں اس کا پتہ ہو نہ ہو۔ حضرت شاہ احمد پرتاپ گڑھی اللہ والے ایک شعر میں مسائل حل کر دیتے ہیں۔ کیا پیارا شعر ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا گے، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا گے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا گے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا گئے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا گئے، جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا گئے۔ کبھی بندہ اپنے لیے تجویز کرتا ہے، اتنی دولت ہو، ایسی صحت ہو، ایسا ساز و سامان ہو، ایسا مالی نظام ہو، ایسے میرے تعلقات ہوں، ایسے وزراء ملنے آیا کرے، فلاں فلاں فلاں، لیکن میرے دوستو بندہ ناقص علم والا ہے، اسے پتہ نہیں اس کی خیر کس چیز میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس راہ سے گزرتے ہیں تو یہ علم الیقین نہیں، وہ عین الیقین کے درجے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اہل اللہ اسی مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ نے جو حال جس وقت بھیجا، کہیں سفر کا فیصلہ تھا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، سفر نہیں ہوا، وہ سمجھ لیتے ہیں اللہ کی طرف سے اس میں کوئی خیر تھی، کوئی اور کام تھا رک گیا، اللہ کی طرف سے اس رک جانے میں اس وقت میں خیر ہے۔ بمبئی سے احقر دلی جدہ حاضر ہو رہا تھا، یہ اپنا گزرا ہوا واقعہ بتاتا ہوں، بے شمار آپ سب کے ہماری زندگیوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ہم نے خوب کوشش کی، انجام کار پتہ چلا کہ اس میں نہ فائدہ نہیں تھا۔ عمرے کا ویزا ہے، میں بھی ساتھ میں ہوں، اہلیہ بھی ساتھ ہے، بچہ بھی ساتھ ہے، اب چل دیے، ہم ایئرپورٹ کے اوپر ہیں، بہت کوشش کی، انہوں نے کہا ہیلتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس لیے جانے نہیں دیا جائے گا۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ آج پہلی بار ہیلتھ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں؟ میں اتنا آتا جاتا ہوں، کبھی عمرے پر کوئی ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہم سے نہیں مانگتا۔ ہندوستان پاکستان آپ جانتے ہیں، ایک آدمی کھڑا تھا، اچھا ہیلتھ سرٹیفکیٹ، آؤ آؤ میرے پاس بہت ہیں، باہر آ جاؤ، ایئرپورٹ کے باہر بہت ہے، آؤ میں بھی دیتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اہلیہ کا کیا نام ہے؟ یہ ہے، بس فوراً باہر گیا اور بنا کے لے کے آیا، لو ہیلتھ سرٹیفکیٹ۔ وہ صاحب کہتے ہیں نہیں اب تو جہاز بند، ابھی بہت وقت ہے کہ بند ہے، اب جا نہیں سکتے آپ۔ بہت کوشش کی، صلاۃ الحاجت بھی پڑھی، دعائیں مانگی، لیکن کہہ دیا کہ نہیں جا سکتے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک قصہ ہے، بظاہر ناموافق ہے، بظاہر ناگوار ہے، لیکن جب بمبئی میں ہم اپنے بھائی کے گھر پر پہنچے اور وہاں جا کے دیکھا، میرے پاسپورٹ کو دیکھ کے انہوں نے کہا تمہارا تو ویزا ہی ختم ہے، یہ عمرے کا ویزا تو گزشتہ کل ختم ہو چکا، تم کہاں سے چلے جاتے؟ اگر جدہ چلے جاتے تم کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا جاتا۔ تم شکر مناؤ، اللہ کے لیے 2 رکعت شکرانے کی پڑھو کہ یہیں ایئرپورٹ سے تم یہاں آ گئے اور ایک دن میں وہ ویزا لگا اور اگلے دن ہم روانہ ہو گئے۔ ایسے واقعات میرے دوستو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، اس لیے اللہ مجھے صحت سے رکھے، ہر مومن کو سوچنا چاہیے صحت کی حالت میں رکھے میں راضی، اور بیماری میں رکھے میں راضی، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے راضی، غریب رکھے راضی، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے میں راضی، اولاد نہ دے تو عاملوں کے چکر کاٹ کے بکرے ذبح کرتا نہیں پھروں گا، پھر بھی میں راضی، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی۔ بس بندے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اپنا فقر، اپنی پریشانی، اپنی الجھن میرے سامنے پیش کر کے بندگی پیش کر اور مجھ سے عافیت مانگ، مجھ سے راحت مانگ، کوئی مسئلہ آیا تو اس کو دور کرنے کی مجھ سے درخواست کر، تاکہ میں اس طرح تیرا قرب بڑھاتا رہوں اور تجھے اپنے سے قریب کرتا رہوں۔ اس میں احقر نے ایک سوال کا جواب دے دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بڑا جرأت مند، بڑا دلیر ہوں، میرے اوپر مصائب آئیں، بڑی حکمتیں ہیں، نہیں میرے دوستو، آئے ہوئے مصائب پر تو پھر ہمیں برداشت کرنا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو
جب جیل میں کالا پانی کی سزا دی گئی اور وہاں ڈال رکھا تھا، مشہور واقعہ ہے، اعلان کیا گیا انگریز جج کی طرف سے کہ کل کو ان مولویوں کو سزا دے کر پھانسی دے دو۔ جب وہ سزا سنائی گئی تو راتوں یہ علماء خوشی منا رہے تھے، غدن نلقى الاحباء محمدا وحزبا، کل ہم اپنے دوستوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ کسی طرح انگریز کے جاسوس کو پتا چلا، ارے موت پر یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان دے دے کہ ہم اس دنیا کے مقابلے میں اللہ سے ملنے کو ترجیح دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کبھی کوئی پوچھتا، بازار جاتا ہوں کوئی سودا چاہیے، کچھ چاہیے، فرماتے کہ اگر موت آئے کہیں سے تو خرید کے میرے لیے لے آنا۔ ہاں اچھا مولوی صاحب، ایسی بھی ممکن ہے ایسی کوئی سطح کہ جس میں آدمی موت کو چاہے؟ ہاں سطح ممکن ہے، تو یہ صحابہ ہمارے نمونہ تو تھے، اس لیے سطح ممکن ہے۔ اور یہی حضرت والا کے پاس بیٹھ کر قاری امیر حسن صاحب جو تشریف لائے تھے 3 سال پہلے کی بات ہے، آپ حضرات بہت سے ہوں گے اگر یاد ہو، تو انہوں نے حضرت والا کے حکم پر معمولی سا چھوٹا سا خطاب کیا تھا، لیکن وہ اتنا جامع تھا، میں نے بہت جگہوں میں اس کو بیان کیا۔ کیا تھا وہ؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے حضرت تھانوی قدس سرہ کو ایک خط لکھا اور یہ درخواست کی، میرے دوستو تقریر کی مزیداری کے لیے نہ سنیں اس کو، میں اور آپ ہم سب اسی گھڑی اپنے کو مخاطب سمجھے کہ جیسے ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا، حضرت آپ کی بہت سی تعلیمات اور باتیں ہیں جو آپ نے ہمیں ہدایات دی ہیں اور تعلیمات دی ہیں، کوئی جامع بات ایسی ارشاد فرما دیں جسے ہم حرز جان بنا لیں اور اپنے دوستوں متعلقین کو بھی بتا دیں۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے خط کا جواب لکھا، سبحان اللہ، زندگی کی ہر گھڑی کو اپنی آخری گھڑی اور ہر لمحے حیات کو اپنا آخری لمحہ سمجھو اور اس طرح زندگی گزارو کہ اگر ابھی ملک الموت آ جائے تو اسے یہ کہنا نہ پڑے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، اے اللہ ذرا سی مہلت اگر آپ دے دیں تو میں بڑا نیکوکار بنوں گا، خوب صدقہ زکات بھی دوں گا اور بڑا نیک اور متقی بن جاؤں گا۔ یہ کہنے کی نوبت نہ رہے، ولی کامل ہے وہ مرد مومن جس کی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح گزر رہا ہو۔ ابھی آئے ملک الموت تمہیں تیار۔ ہمارا تو حال آج یہ ہے، کریڈٹ پہ مال دے دو، کریڈٹ پہ کتنا کریڈٹ؟ 6 مہینے، سال، اور جو اور زیادہ دے دے تو بہت اچھا۔ اب جناب مرسڈیز گاڑی میں گھومتے پھر رہے ہیں، BMW میں لکشری گھر ہاؤس ساری چیزیں پھر رہے، پوچھو کیا ہے تمہارا حال تو فائلیں کھولو تو ملینوں کا قرضہ، اور وہ بھی نارمل لوگوں کا قرضہ نہیں، بینکوں کے ملینوں کے قرضے۔ نادان ہے وہ مسلمان، نا سمجھ ہے وہ مسلمان۔ مجدد تھانوی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرضہ ایسی خراب چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے کفر کے ساتھ قرض کو اکٹھا کر کے اس سے پناہ مانگی ہے۔ بہت ہیں ہمارے یہاں، ساؤتھ میں بہت ہیں، گاڑی میں بیٹھو تو لگے گا او ہو بڑا ملینر آدمی ہے صاحب، لیکن جب اندر کے حالات پوچھو تو پتا چلا سارا شو روم گاڑیوں کا بھرا ہوا، سارا بینک سے انٹرسٹ پر اٹھا رکھا ہے، سارا اس کا اٹھنا اوڑھنا بچھونا سارا انٹرسٹ پہ چل رہا ہے اور خوب مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے دوستو یہ زندگی ہے کہ ایک گھڑی بھی اگر وہ آ جائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بندہ تاجر بھی ہے۔ تجارت میں ایسے مرحلے آتے ہیں، لاکھوں رین کر کے قرض پڑے رہتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن کسی کا 1 سینٹ کوئی بتائے 1 منٹ کے لیے کہ آپ پر قرض دیتے ہیں لوگ، مولانا آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے مال نہیں چاہیے، جس دن پیسہ ہوگا تو لوں گا ورنہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ مال کما کے پیسہ تجوری میں رکھا اور یہ دماغ میں نے ٹینشن کو بھرا، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ جو پیسہ آئے تھوڑا سا آئے لیکن دماغی سکون کے ساتھ آئے، سکون اطمینان کے ساتھ آئے۔ ہمارا دوسرے پر ہے، موت کا وقت آیا تو چٹکی میں زبان آپ ہلا سکتے ہیں، اللہ میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ دینا، جو دے 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 دے، جو نہ دے میری طرف سے معاف۔ لیکن دوسروں سے آپ کہاں کہتے پھریں گے؟ کتنوں کے پاس جائیں گے؟ اچانک کوئی بات پیش آئی تو کتنوں کے پاس جائیں گے؟ میں حیران ہوتا ہوں آج ہماری سوچ، ہمارا انداز فکر
بدل گیا میرے دوستو. اگر میں اس میں خطا پر ہوں تو میری اصلاح کی جائے, میں رجوع کروں گا اس سے, لیکن بلا ضرورت اپنی انکریزنگ منی یعنی تجارت کو بڑھانے اور پیسے کو بڑھانے کے لیے لاکھوں اور ملینوں کے قرض میں چل رہے. میرے دوستو, قرض لینا شریعت میں جائز ہے اور قرض دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے, لیکن حاجت و ضرورت کے وقت میں ایسے ہی کاروبار کو بڑھانے کے لیے. اس لیے میں طلبہ سے بھی کہتا ہوں, میرے عزیزوں, تم گجراتی لوگ ہو اور اکثر گجراتی تاجر ہوتے ہیں, تو تم جو مولوی بن کے نکلو گے یہاں سے تجارت کرو. اگر تمہارے پاس 500 رین ہیں تو کوئی سامان 500 ہی رین کا خریدو. اب انگریز نے جو ہمارا ایک پلاننگ کی ہے, جس طرح سے ایک انداز بتایا ہم کو, ہم اس پہ چل رہے ہیں. غیر شعوری طور پر ان کی باتیں ہمارے کیا ہے, رین تو 500 بھی اور روپیہ تو 500 بھی گھر میں نہیں, اور کاروبار کھولا 5 لاکھ کا شروع ہی میں. اب دماغ پہ ٹینشن, اب کوئی بات پیش آئی تو چکر لگا رہے ہیں علماء کے پاس, خانقاہوں میں ادھر ادھر, جی بڑے مسائل ہیں دعا کر دو, بڑے حالات ہیں دعا کر دو. آپ نے اپنی ابتدا اور آغاز جو کیا, پھر حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں زندگی کا بہترین طریقہ گزارنے کا, 2000 کی انکم ہے تو 100-200 مزید اس میں سے رکھ لو, 1800 خرچ کرو. لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں چلتا. جیسے حضرت تھانوی نے فرمایا, جب بیوی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں نہ رکھیں تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور حالات نہیں ہے اور ایسا ویسا ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا اسی چولہے سے آگ لگتی ہے. جو چولہا ہے جب آتی ہے سب اکٹھی رہتی ہے تو یہی چولہا آگ لگاتا ہے, پھر کہاں سے تمہارے پاس وہ سطح آتی ہے؟ پہلے ہی سے اس کا انتظام اور نظم و ضبط کیا جائے. تو میرے دوستو بالکل یہی معاملہ یہاں بھی ہے. آدمی اگر چاہے تو چٹنی روٹی کھا کے زندگی گزار سکتا ہے, یعنی جتنی انکم اس کے دائرے میں رہ کر, اور اگر اہل و عیال زیادہ ہیں اور پھر قرض لینا پڑے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن محض کاروبار بڑھانے کے لیے بات سے بات نکلی. میں کہنا چاہتا تھا, میں اور آپ زندگی کے ہر لمحہ اس طرح جیے کہ اگر ملک الموت ابھی آ جائے تو میں تیار. حضرت مفتی رشید صاحب, میں جواہر الرشید پڑھ رہا تھا, حیران رہ گیا میں دیکھ کر. آج بھی ایسے لوگ موجود تھے, اب تو دنیا سے رخصت ہو چکے. میں نے ملفوظ پڑھا کہ اگر ملک الموت ابھی آ کر مجھ سے یہ کہے کہ تمہیں میں ہفتے 2 ہفتے مہینے کی کچھ مہلت دوں, کچھ کام شام تمہارے ہوں تو ان کو نمٹا لو, کہوں گا ہفتے نہیں اور مہینہ اور دن نہیں, 1 گھنٹے کی بھی مہلت نہیں چاہیے, فوراً تیار بیٹھا ہوں, لے کے چلیے. میرے دوستو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آپ اپنے کندھوں کو خالی رکھیں, مخلوق سے ہر وقت بالکل صاف معاملہ کر کے رکھیں, دل کو بالکل پاک رکھیں, کسی سے کینہ نہ رکھیے دل میں. اللہ نے دل میں بات ڈالی, غور سے سنے, غور سے. ذرا سی کوئی بات پیش آئی گھر میں, شوہر میں, بیوی میں, بھائی بہن, بہنوئی, یہ وہ ذرا سی بات پیش آئی, اب کینہ دل میں رکھ کے بیٹھ گئے. نہ سلام نہ کلام نہ ملنا, اگر سلام کلام بھی کر لیا لیکن وہ عداوت دل میں لیے بیٹھے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے میرے بیٹے, اگر تجھ سے اس حال میں صبح ہو سکے کہ تیرے قلب میں, تیرے دل میں کسی سے کوئی کینہ اور کھوٹ نہ ہو, اور اس حال میں تجھ سے شام ہو سکے تو ایسا کر لینا, جس نے, کیونکہ ایسا کرنا میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی, اور جس نے مجھ سے محبت رکھی کان معی فی الجنہ, میرے ساتھ جنت میں ہوگا. گھر بیٹھے جنت, فرائض و واجبات ادا کر کے گناہوں سے بچ رہا ہے, کسی سے کینہ نہیں رکھتا, پتہ چلا سیدھا مر کے جنت میں چلا جا رہا ہے. آج دلوں میں کینہ کیسے بھرا ہوا ہے جی. عالم سے, میں ایک گاڑی میں بیٹھا ایک عالم سے ملا, میں نے کہا آئیے, آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ. ارے میں ان سے نہیں ملا کرتا. عالم ہو کر اس طرح دلوں میں کینہ رکھتے ہیں میرے دوستو, انتہائی خطرناک چیز ہے. ایک صحابی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی, یہ جنتی ہیں, تو دوسرے صحابی کو فکر لگ گئی. کسی طرح بہانہ بنا کر, میں اختصار سے نقل کر رہا ہوں, رات کو ان کے گھر میں جا کے رہے. یہ دیکھوں گا کہ کتنی عبادتیں کرتے ہوں گے رات بھر کے, اللہ کے نبی نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. صحابی کہتے ہیں میں رہ جانے کے بعد 1 دن رہا, 2 دن رہا, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی خاص نوافل, کوئی راتوں کو رونا اوزاری, اور کوئی لمبا چوڑا, مطلب راتوں میں کوئی شغل, کوئی ذکر, کوئی کچھ نہیں.
کچھ کروٹ بدلتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اخیر میں اٹھے، کچھ رکعتیں نماز پڑھ لی، بس اتنا میں نے دیکھا۔ بالآخر میں نے ان سے پوچھا، دیکھو صاف صاف بات ہے، میں نے تو بہانہ کر کے تمہارے پاس ٹھہرا تھا، اور وجہ یہ ہے میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ فرمایا کہ بھائی میں اس حال میں زندگی گزارتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی سے کھوٹ اور کینہ نہیں رکھتا۔ فرمایا تو بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، آہ کیا باتیں ہیں، کفا بالموت واعظا، اے عمر یہ موت واعظ و ناصح ہونے کے لیے کافی ہے۔ منٹوں سیکنڈوں میں دل کے اندر سے سارا غیر نکل کے چھٹتا نظر آئے گا جس دن ہم یہ تصور کر لیں کہ قبر کی مٹی کا جز بن کر کس طرح ہمارا حال ہوتا ہے۔ میرے دوستو، مہینے دو مہینے کے بعد کوئی بڑا بادشاہ اور وزیر ہو اور بڑے محلوں اور خوشبوؤں میں رہتا ہو اور شاندار عالی شان کپڑے پہنتا ہو، مہینے دو مہینے کے بعد قبر کھود کے مٹی نکالو اور اوپر سے جو اوپر کی مٹی ہے یہ مٹی لے لو، ایک مٹھی میں یہ مٹی لے لو اور ایک مٹھی میں وہ مٹی جو قبر کے اندر سے اس کی اٹھائی ہے، اور لوگوں کو دکھا کے پوچھو دیکھو یہ کسی وزیر کی مٹی نظر آتی ہے؟ یہ رونقیں، یہ نام، یہ شہرتیں، یہ مرتبے، یہ عہدے، یہ چمک دمک دوستو سب خاک ہو جانے والی ہے، سب مٹ جانے والی ہے۔ یہ موت کا ایک خیال ہی ایسی چیز ہے، انسان کو سارے گناہوں اور برائیوں سے روکنے کے لیے ایک اکیلا کافی ہے۔ کیا ریاکاری قریب آئے گی، کیا حب جاہ قریب آئے گی؟ سوچ لے منٹ کے لیے، 50 سال پہلے اسی کراچی کی سرزمین پر پتہ نہیں کتنے لوگ دن دناتے پھرتے ہوں گے اور ان کے نام یوں اخباروں میں نکلتے ہوں گے اور ان کی ایسی ایسی شہرتیں ہوں گی جی، اور ہر شہرت کے میدان میں وہ آگے آگے نمایاں نظر آتے ہوں گے، لیکن میرے دوستو آج نہ ان کا کوئی نام باقی ہے اور نہ نشانات باقی ہیں۔ پہلے نام بھولتے ہیں لوگ اور چند دن کے بعد نشانات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں افریقہ جب گیا تو نیو کاسل ایک شہر ہے، وہاں گیا، جن کے مکان میں کرائے پر لے کے رہا تھا بڑے امیر آدمی تھے، اور جن سے کے پاس بیٹھتا تھا کچھ علماء، غیر علماء، پرانے معمر، بالخصوص افطاری میں جب ہم بیٹھتے تھے تو اس کونے پہ جتنے لوگ بیٹھتے تھے سب اللہ کو پیارے ہو چکے۔ تو میں جا کے دیکھتا ہوں یہ ان کے مکانات، بلڈنگیں، یہ سب، لیکن پھر قبرستان جاتا ہوں تو منظر نظر آتا ہے۔ اور قبرستان میں اسی نیت کو بنیادی طور پر لے کے جانا چاہیے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانا اور ایصال ثواب کرنا، اور اپنے بوسیدہ ہو جانے، ان کے بوسیدہ ہونے سے اپنے لیے لاہ عمل مستقبل کے واسطے تیار کرنا کہ ان کا کیا حال ہوا جو کل تک یہ حال تھا، مجھے بھی آگے ایسے ہی ہونا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ نام، شہرت، جا، انا، میں ایسا میرے دوستوں کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ پھر حضرت والا نے آگے فرمایا ہے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ اس میں اصل جو چیز ہے کہ انسان مٹے اللہ کے لیے اور مٹ کر بھی اپنے مٹنے کا خیال دل میں نہ رہے، جو اصل فناء الفنا ہے، حضرت نے اسے پیش کیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کیسے بھی ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے اعمال سے اس قابل ہیں کہ اللہ ہم کو چاہے۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اللہ نے ستاری کا معاملہ فرما رکھا ہے، اور حقیقت بھی میرے دوستو یہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کی جو شان عظمت و کبریائی ہے، کیا ہم اس کے شان کیا ہماری عبادتیں ہو سکتی ہے؟ اس لیے تو اللہ کا کرم ہے، اللہ ہمیں معاف فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ اپنے بندے کو چاہتے اور اس سے محبت فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کی شان عظمت و کبریائی وہ جو مشہور ہے، چے نسبت خاک را بعالم پاک، کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس کو حضرت نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر یہاں وقت گزارنے اور حضرت والا کی ذات عالی سے استفادے کی اللہ تعالی صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا کی نسبت کی برکت سے، محبت کی برکت سے اللہ ہم سب کو اپنی نسبت قویہ اور راسخہ اولیاء صدیقین کے نسبت کی خط منتہا اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اچھا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں،
ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ وہ جو قصہ کرنے شروع کیا میں نے اس کو مختصر چھوڑ دیا، ذہن میں وہ بات نہیں رہی۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا موت کو یہ لوگ کیسے چاہتے، تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے متعلق نا جب یہ خبر دی گئی انگریز جج کو کہ نامعلوم کیا بات ہے، یہ مولوی لوگ تو کل کی موت پر بہت خوش ہو رہے ہیں، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جس موت سے خوش ہوتے ہوں ہم ان کو وہ موت بھی نہیں دیں گے، اور موت کا فیصلہ کینسل کر دیا، پھانسی کا۔ تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس وقت ایک شعر کہا، وہ شعر کیا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس سے پہلا مصرع ہے کہ یعنی پھانسی کو حضرت پھانسی کو اپنی رہائی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کروں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کروں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی وہ سطح عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن و سنت کو غور سے پڑھیں میرے دوستو، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی حیات کو حیات بھی ہونا اس کا گویا تسلیم نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ اگر اصل حیات تمہیں دیکھنی اور جاننی اور سمجھنی ہو تو ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل جو حیات ہے وہ تو آخرت کی حیات ہے۔ تو یہ لوگ اپنے کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے قید میں ہے، قید میں کیوں؟ روایت میں موجود ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کو مزہ، مومن کی پرلطف زندگی اصل میں وہ ہے، اس لیے اللہ والے موت کو ایسا ہی پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت ارشاد فرمانے آگے، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ دل ہوتے ہوئے دل کی نفی، دل ہے مگر دل نہیں۔ میرے دوستو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها، کیا ان کے کان ہیں، پیر ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، کان ہیں جن سے سنتے ہیں، دل ہے جن سے سمجھتے ہیں؟ نہیں، نہیں ہے۔ منشا یہ ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھو دل ہے بھی مگر دل ہے بھی نہیں۔ کیوں؟ بقول حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ دل ہوتے ہوئے دل کی نفی کیوں کی گئی، آنکھ ہوتے ہوئے آنکھ کی نفی کیوں کی گئی؟ خلاصہ اس کا یہ ہے، اگر کوئی بندوق اپنے پاس رکھتا ہو لیکن دشمن پر بندوق چلانا نہ جانتا ہو اور اسے لاٹھی کے طور پر استعمال کرے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس بندوق ہے مگر بندوق نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد بندوق کا اس نے استعمال کر کے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں دل کا اصل مقصد تھا کہ اس قلب سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے اور اس کو پہچانتے اور اس کو سمجھتے۔ آنکھوں کا اصل مقصد تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرتے ہم، اور غور کرتے پھر اللہ کی معرفت حاصل کرتے۔ ڈربن میں ہمارے ہاں سمندر پر ایک جگہ ہے
نیچے سمندر کے اندر ہی کسی زمانے میں وہ ایک سمندری جہاز تھا، تو اس کو انہوں نے خاص انداز سے بنا کے اندر ہی سمندر میں رکھا ہے، اور وہاں طرح طرح کی انواع اقسام کی مچھلیاں، عجیب و غریب، پتہ نہیں سینکڑوں یا ہزاروں کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں. یعنی آپ کو محسوس ہوگا یہ پھول ہے لیکن حقیقت میں مچھلی ہے. آپ کو عجیب عجیب قسم کی. میں غور کر رہا تھا اور جب دیکھ رہا تھا تو زبان سے یہی نکلتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کتنے اس میں ایسی ہیں کہ وہ چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، اللہ ان کی غذا وہیں پہنچاتے ہیں. اس لیے عرض کرتا ہے کہ خواب میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کی زبان سے بلوا رہے تھے، جو بات تھی وہ آپ کو عرض کروں اسی طرح کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ خواب میں گویا کہ تقریر کر رہا ہے، اے لوگو، اگر اس کائنات کا کوئی رب اور پالنے والا اور اللہ نہ ہوتا تو روزانہ تمہیں سڑک پر چلتے ہوئے پتہ نہیں کتنے درندے اور کتنے جانور بھوک کے مارے سڑک پر مرے ہوئے ملا کرتے. یہ پڑا ہے کیوں؟ بیچارے کے پاس اسٹاک نہیں تھا کھانے کا، پتہ چلا کہ یہ مر گیا کیونکہ آج ڈھونڈا اس نے کھانا کہیں ملا نہیں. میرے دوستو، یہ تھوڑا سا یعنی ایک ہنسنے کی بھی چیز ہے، لیکن اگر بالکل ہم ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے اس پہ غور کریں، آج تک پوری زندگی میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملا مجھے خود اپنی زندگی میں کہ میں ٹہلنے کے لیے سڑک پہ نکلا، 2-3 کلومیٹر چلا اور ایک بھی پرندہ بھوک کی وجہ سے مردہ ہمیں نظر آیا ہو. دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک اتفاقی سسٹم نہیں ہے کہ اتفاق سے چل رہی ہے، ورنہ ان کے پاس تو کوئی اسٹاک نہیں ہوتا، 2 دن کی 4 دن کی 10 دن کی روزی نہیں ہوتی. تو ہوا یہ کرتا کہ چلو کبھی تو مل گئی، لیکن کبھی بہت سی مرتبہ نہ بھی ملا کرتی. لیکن اللہ نے ایسا اپنی قدرت سے نظام بنایا ہے، صبح کو جاتے ہیں خالی اور شام کو ان کے پوٹے بھر کے آتے ہیں، چھک کر کے آتے ہیں، اپنی ہی نہیں اپنے بچوں کی بھی غذا لے کے آتے ہیں. اللہ کا ایک نظام. تو جن آنکھوں سے ہم نے غور کر کے اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، جس طرح وہ آنکھیں نہیں. حضرت والا فرماتے ہیں جو دل اہل اللہ کے دل کے قریب نہ رہا ہو اور اہل اللہ کے جو اہل درد ہیں، اہل درد، ان سے قریب رہ کر اس کے دل میں اللہ کی محبت کی چسک پیدا نہ ہوئی ہو، وہ کہہ سکتے ہیں کہ دل ہے لیکن حقیقت میں دل کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور ایک شعر حضرت کا ایسا ہے، یہ دیکھیں آگے والا شعر کیا عجیب و غریب ہے. اس سے حضرت والا کے قلب کی حالت کی ترجمانی ہوتی ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں انہیں مزہ کہاں آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاندار دسترخوان بچھا تو مولوی صاحب کو کھانے میں مزہ آیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب کو کھانے میں مزہ آیا، لیکن اہل اللہ کو مزہ کہاں آتا ہے؟ جہاں اللہ کے عشق و محبت کی باتیں ہوں، اس کی معرفت کی باتیں بیان کی جائیں، کچھ اللہ والے بیٹھے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں. حضرت فرماتے ہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں، ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں. سمندروں پہ لوگ جاتے ہیں گھومنے، انگریز ننگے پھر رہے ہیں، بہت ننگا پن مچا ہوا ہے، نگاہوں کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، دل کی حفاظت کا سوال ہی نہیں. ایک عام مسلمان نے اور ایک دنیا کے رہنے والے انسان نے تو اسے اپنی منزل سمجھا کہ میں جاؤں گا، سیر و تفریح کروں گا، طبیعت میں کچھ سکون ملے گا، کچھ طبیعت بہل جائے گی. 8 دن 10 دن سمندر پر خرچ کر کے آ رہے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں آپ کا قرب نہ ملتا ہو، وہ منزل اگرچہ ہوگی، جس کی ہوگی، لیکن اہل اللہ کی وہ منزل نہیں ہوا کرتی. اہل اللہ کی منزل تو وہی ہے جہاں اللہ کا قرب مل رہا ہو. اور غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں. ایک شعر حضرت کا آگے دیکھیے کس قدر عجیب توحید لیے ہوئے اپنے اندر. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں،
آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں۔ اور جب بندہ اصل اللہ کا ہوگا تو دوستو مخلوق کے تقاضوں اور مطالبوں کو پیچھے رکھے گا، اور جو اللہ کا حکم ہے اسے مقدم رکھے گا۔ یہی علامت اور پہچان ہے کہ بندہ خالص اللہ کا ہو گیا۔ آخری حضرت کا شعر ہے کہ کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوغل، کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوغل، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں۔ سبحان اللہ۔